اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 5 کی تلاوت کی گئی۔ سورت ہے سورہ الاحزاب، 33ویں سورت، 21واں پارہ، اتلو ما اوحیہ، 21واں پارہ، 33ویں سورت، آیت نمبر 5۔ آج ہم کریں گے 5 سے لے کے 8 تک کی تلاوت اور اس کا ترجمہ بھی پڑھیں گے۔ آئیے 5 کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ پکارو ان کو تم ان کے باپوں کی نسبت سے، یہ بات زیادہ منصفانہ ہے اللہ کے نزدیک، یعنی جو لے پالک ہیں، جن کو گود لے لیا جاتا ہے بچوں کو، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں ایک حکم دے رہے ہیں کہ ان بچوں کو جن کو تم لے پالک یعنی گود لے لیتے ہو، فاسٹر پیرنٹ کا ذکر ہے، تو ان کو ان کے باپوں کی نسبت سے پکارو ان کو۔ پھر اگر نہیں معلوم ہو تم کو ان کے باپوں کا نام، تو وہ بھائی ہیں تمہارے دین کے لحاظ سے اور ہیں رفیق یعنی دوست تمہارے، اور نہیں ہے تم پر کوئی پکڑ ان باتوں میں جو کہہ دیتے ہو تم بغیر جانے بوجھے، لیکن وہ بات جس کا تم ارادہ کرتے ہو اپنے دل میں یا دل سے، پکڑ ہے اس پر، اور ہے اللہ غفور الرحیمہ، معاف کرنے والا، رحم کرنے والا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر بتا دیا کہ کس چیز پر پکڑ ہے اور کس چیز پر نہیں۔ جو بات تم اپنے دل سے کرتے ہو اس پر پکڑ ہے، اور جو بات تم بغیر سوچے سمجھے بغیر جانے بوجھے کر دیتے ہو اس پر پکڑ نہیں ہے۔ اللہ ہے غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمانے والا ہے انشاءاللہ۔ آیت نمبر 6۔ النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم وازواجہ امہاتہم واولو الارحام بعضهم اولی ببعض فی کتاب اللہ من المؤمنین والمہاجرین الا ان تفعلوا الی اولیائکم معروفا، ان تفعلوا الی اولیائکم معروفا کان ذالک فی الکتاب مستورا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ اولا یعنی مقدم حقدار ہیں اور اہل ہیں ایمان کے لیے، ان کی اپنی جانوں پر زیادہ مقدم ہیں، حقدار ہیں اور اہل ایمان کے لیے ان کی اپنی جانوں پر، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ان کی مائیں ہیں اور رشتہ دار ہیں، زیادہ قریب ہیں ایک دوسرے کے کتاب کی رو سے اللہ کی۔ مومنوں اور مہاجروں کی بنسبت مگر یہ تم کرنا چاہو اپنے رفیقوں دوستوں کے ساتھ کوئی بھلائی تو کر سکتے ہو، یہ حکم کتاب میں لکھا ہوا ہے، فرض ہے مومنوں پر۔ یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اور باریک بینی سے یہ باتیں بتا دیں۔ یہ مدنی صورت ہے، اس لیے یہ شروع کے یعنی دنوں میں، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت کے شروع کے سال ہیں وہ مدنی ہیں، مدینے میں تھے وہ، تو اس وقت کی ہے۔ تو ادھر یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن شریف یعنی وحی کے ذریعے یہ بتا رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سب پر زیادہ مقدم ہیں، ان کی بیویاں جو ہیں آپ کی مائیں کے طور پر ہیں، رشتہ دار زیادہ قریب ہیں ایک دوسرے کے۔ کتاب کی روح سے مومن سارے ایک دوسرے کے بھائی ہیں، تو تم اپنے لوگوں کے ساتھ بھلائی کرو، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ بھلائی کرنے کا مقصد مومن کے ساتھ بھلائی کرے اور اپنے رفیقوں اور دوستوں کے ساتھ بھی بھلائی کرے، یہی کتاب میں لکھا ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی ہی کتاب کا حوالہ دے رہے ہیں کہ ہم نے یہاں پر یہ تمہیں حکم دے دیا اور لکھ دیا۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا
غلیظا لیصل الصادقین عن صدقہم وعد للکافرین عذابا علیما۔ اور یاد رکھو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب لیا تھا ہم نے سب نبیوں سے عہد یعنی وعدہ، اور تم سے بھی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور نوح سے بھی، اور ابراہیم سے بھی، اور موسیٰ سے بھی، اور عیسیٰ ابن مریم سے بھی، اور لے چکے ہیں ہم ان سب سے عہد یعنی وعدہ مضبوط اور پکا۔ کیونکہ یہ آیت ملی ہوئی ہے، لام کچی آیت ہوتی ہے تو دو زبر جو دیکھیں غلیظاً کے ساتھ مل کر اگلی آیت کے لام پہ تشدید لگی ہے، اس لیے ہم نے ملا کے ہی پڑھ لیا۔ غلیظا لیصل الصادقین عن صدقہم، یہ اس لیے تاکہ سوال کرے سچوں سے ان کے صدق کے بارے میں، اور وعدہ ہے کافروں کے لیے عذاباً علیما۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وعید فرما دی کہ کافروں کے لیے، کفر کرنے والوں کے لیے، انکار کرنے والوں کے لیے عذاباً علیما، دردناک سزا ہے۔ تو اس طرح آج ہم نے سورہ الاحزاب کی 5 سے لے کے 8 تک کی تلاوت کی۔ سورہ احزاب مدنی صورت ہے، مدینے میں نازل ہوئی، اور یہ 33ویں آیت ہے۔ ابھی ہم پارہ نمبر 21 میں ہیں۔ 21ویں پارے کا نام ہے اتل ما اوحی۔ اتل ما اوحی، قرآن شریف میں 30 پارے ہیں اور 114 صورتیں ہیں۔ قرآن شریف میں کل آیات کی تعداد 6236 ہے، 6236 کل آیات ہیں۔ قرآن شریف کو سمجھ کر پڑھیے، آہستہ آہستہ پڑھیے، اور اپنی زندگی میں قرآن و سنت کو نافذ کیجیے۔ یہی ضابطہ اخلاق اور ضابطہ حیات ہے، اور دونوں جہانوں میں کامیابی کی کنجی۔ صدق اللہ العظیم۔